قاسمی جی کے تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج واٹس ایپ پر ایک دردناک واقعہ دیکھ اور پڑھ کر آنکھیں نم ہو گئی، کلیجہ منہ کو آنے لگا، بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ واقعہ آپ بھی سنیں اور خوب غور سے سنیں اور اپنے دل کے اندر اس بات کو جگہ دیں کہ آخر کن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ یہ واقعہ شہر حیدرآباد کا واقعہ ہے۔ شہر حیدرآباد کی رہنے والی نوشین بیگم کی عمر 32 برس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی شکل میں 5 بچوں سے نوازا تھا، جن میں 2 لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن نوشین کی زندگی میں اچانک ایک طوفان آ جاتا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 5 بچوں کی ماں نوشین بیگم کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور نوشین بیگم پورے 5 بچوں کے ساتھ اپنے مائکے کو واپس آ گئی۔ اب نوشین کا کیا ہوگا؟ اس کے 5 بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ نوشین بیگم سے اب دوسری شادی کون کرے گا؟ اور شادی ہو بھی گئی تو 5 بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا دوسرا شوہر ان 5 بچوں کو قبول کرے گا یا نوشین بیگم کو اپنی بقیہ زندگی مطلقہ کے طور پر ہی گزارنی ہوگی؟ یہ اور ایسے بہت سارے سوالات تھے۔ سال 2020 دنیا بھر کی تاریخ میں کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دنیا بھر کے لوگ پریشان تھے اور نوشین بیگم کو بھی پریشانیوں نے گھیرے رکھا تھا، لیکن پھر ایک دن نوشین بیگم کی زندگی میں روشنی کی کرن نظر آئی جب ایک 38 سال کے نوجوان نے نوشین سے شادی کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ اس نوجوان کو پتہ تھا کہ یہ نوشین کی دوسری شادی ہوگی، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ نوشین کی اور نوجوان کی عمر میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، اور اس سے بھی اہم بات کہ وہ نوجوان نوشین سے شادی کرنے کے بعد اس کے 5 بچوں کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ ناظرین، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ دکھ جھیلنے کے بعد کون اس طرح کے رشتے کو منع کرتا؟ نوشین نے اس رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ کرونا کا لاک ڈاؤن آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا تھا۔ لڑکی کی جانب سے کوئی مطالبات بھی نہیں تھے، البتہ ایک ہی شرط تھی۔ قارئین، وہ شرط کیا تھی وہ بھی جان لیجئے۔ لڑکا چاہتا تھا اگر نوشین شادی رمضان المبارک کے بعد کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہے، مگر اس کی شرط یہ تھی کہ شادی مندر میں ہوگی۔ قارئین، آپ کو بڑا تعجب ہوگا، اس لیے کیونکہ لڑکا ہندو تھا اور اس کا نام گگن دیپ اگروال تھا۔ اسی ہندو نوجوان نے نوشین بیگم سے دوسری شادی کرنے کے لیے حامی بھری تھی اور ساتھ ہی نوشین کے 5 بچوں کو بھی قبول کرنے اور ان کی پرورش کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ یوں نوشین بیگم نے 9 شوال المکرم 1441 ہجری مطابق 2 جون 2021 بروز جمعرات کو مذہب اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب کو اختیار کر لیتی ہے اور اپنا نیا نام مریادا اگروال رکھ کر گگن دیپ کے ساتھ ایک مندر میں شادی کر لی۔ شادی کے بعد مریادا اپنے 5 بچوں کو لے کر اپنے شوہر کے مکان نمبر 13293 رام سدن منصور آباد ولیج پدماوتی کالونی روڈ نمبر 7 وسنتھلی پورم شہر حیدرآباد کا مضافاتی علاقہ منتقل ہو گئی۔ قارئین، نوشین بیگم مریادا اگروال بننے والی اس 32 سالہ خاتون جو کہ 5 بچوں کی ماں بھی ہے کو مرتد قرار دے کر جہنمی کہنے والے تو بہت سارے لوگ مل جائیں گے، کیا اس طرح کا فتویٰ صادر کرنے سے اس طرح کے واقعات کا اعادہ بند ہو جائے گا؟
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر غیرت مند مسلمان نوشین بیگم کی زندگی کے مسائل کا غیر جانبدارانہ انداز میں جائزہ لے اور غور کرے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سوال تو اس پہلے شوہر سے بھی کیا جانا چاہیے جس نے 2 1 نہیں 5 بچوں کو پیدائش کے بعد بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ضرور شوہر سے بھی مطالبہ اور سوال ہونا چاہیے، لیکن سوال صرف شوہر سے نہیں بلکہ ان مائکے والوں سے بھی کیا جانا چاہیے جو لڑکیوں کو طلاق کے بعد اپنے والدین اور مائکے میں آنے پر سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، طنز کے تیر برساتے ہیں، تانوں سے ہر لمحہ لہو لہان کرتے ہیں۔ یہ تو مائکے والوں کی بات ہوئی ہے، اور ہمارا سماج کیا کرتا ہے جس کا ہم بھی ایک حصہ ہیں، اس کے بارے میں بھی غور کیجئے۔ اخبارات ہو یا ویب پورٹل شادی اور دوسری شادی کے لیے ضرورت رشتے کے اشتہارات سے بھرے پڑے ہیں، ذرا وقت نکال کر ان کو پڑھ لیجئے گا۔ عقد ثانی کے اشتہارات میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ پہلی شادی سے ہونے والے بچوں کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ان سارے حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد بھی ہم کس منہ سے نوشین بیگم کے ارتداد کے لیے خود اس کو تنہا ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں؟ ہم مسلمان جس سماج کا حصہ ہے وہاں پر عقد ثانی تو چھوڑیے، پہلی شادی کو بھی ایک مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ جب پہلی شادی کا انجام پانا ہی ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے تو ایسے اندازہ لگائیے اور تصور کیجئے گا ایک 32 سالہ مطلقہ خاتون جو کہ 5 بچوں کی ماں ہے، اس سے دوسری شادی کے لیے کون تیار ہوگا؟ اور ساتھ ہی 5 بچوں کی ذمہ داری الگ سے۔ نوشین بیگم نے مذہب اسلام سے ارتداد کر کے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو اور عوام ہو یا خواص اس بات کے لیے سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ آئندہ اس طرح کے واقعات کو کیسے روکا جا سکے۔ نوشین بیگم نے تو اپنی دوسری شادی کے لیے ہندو مت اختیار کر لیا، لیکن قارئین و ناظرین دل تو خون کے آنسو روتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ مسلمان لڑکیاں اپنی پہلی شادی کے لیے بھی ہندو لڑکوں کا انتخاب کر رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، یہ واقعہ بے غیرت، بے حس اور مردہ ہو چکی مسلم قوم و سماج کے منہ پر زوردار تماچا رسید کر رہا ہے، جگانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ نیند سے بیدار ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ اگر ہم نے بروقت بیداری کا ثبوت نہیں دیا تو وہ دن دور نہیں ہے جب ہمیں اور مزید ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، ہم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ پاک مسلم سماج کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔